لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین. صلوات پڑھنے پر محمد. اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے ذرا سا. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، اس وقت کی یہ سالانہ مجلس عزا جو بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے ارد گرد ہماری زندگی طواف کرتی ہے اس نقطے اور اس محور اور اس مرکز کا نام مجلس امام حسین ہے. ہماری زندگی کی تمام تر ترقیات منسوب ہیں مجلس امام حسین سے. جن خانوادوں میں، جن گھرانوں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس گھرانے میں مجلس پہ اتنا یقین ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر میں غربت ہو تو مجلس کرنا ہے، دولت آ جائے تو مجلس کرنا ہے. خالی یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی درس دیا جاتا ہے کہ گھر سے جوان کی بارات نکلے تو مجلس ہونا ہے، جوان کا جنازہ نکلے تو مجلس ہونا ہے. اور اگر آپ سمندر ولایت کے قریب بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی یہی نہیں، ہمارا عقیدہ یہاں تک ہے کہ اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہوتا تو ہم گھر پانے کے لیے مجلس کرتے ہیں، اور اگر حسین گھر دے دیتے ہیں تو شکرانے کے طور پر مجلس کرتے ہیں. یعنی پوری زندگی کا انحصار جو ہے وہ مجلس امام حسین پہ ہے. چونکہ امام حسین کے حوالے سے شروع میں گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اسی کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. کچھ باتیں بیعت کے عنوان سے ہوگی اور کچھ باتیں جو ہیں وہ حسینیت کے عنوان سے ہوں گی. حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. مرسل اعظم کا جملہ ہے، یاد رکھیے گا ہمارے یہاں کلام کی قیمت نہیں ہوتی ہے، کلیم کی وجہ سے کلام کی قیمت ہوتی ہے. جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا کلام مانا جاتا ہے. میں بس ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو نبی کی قبر پر جا کر صرف ہاتھ جوڑ کر اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا نبی اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے جانے سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ کلام خدا ہے، یہ کلام رسول ہے، ورنہ دنیا قیامت تک یہ سمجھ ہی نہ پاتی کہ اللہ کا کلام کون سا ہے اور رسول اللہ کا کلام کون سا ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. یہ تو نبی کا احسان ہے کہ نبی نے جانے سے پہلے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ کلام رسول ہے اور یہ کلام خدا ہے، ورنہ آپ کے پاس کوئی ایسی سند نہیں تھی کہ جس کے ذریعے، اس لیے کہ جس زبان سے قرآن ہم نے سنا تھا اسی زبان سے ہم نے قول رسول بھی سنا ہے. اور ہمارا جو نظریہ ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے نبی تھے، نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کبھی نبی ہے کبھی ہم جیسا ہے، نہیں، جب نبی ہے تو نبی ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مسلمانوں کے بعض عقیدے یہ ہیں
کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی ہر وقت نبی نہیں ہے، نبی کچھ مقامات پہ نبی ہے، کچھ مقامات پہ ہم جیسے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ جب نبی مصلی پہ ہے تو وہ نبی ہے، جب ممبر پہ ہیں تو نبی ہیں، مسجد میں ہیں تو نبی ہیں، اصحاب کے درمیان ہیں تو نبی ہیں، مگر جب نبی گھر میں ہیں تو نبی نہیں ہیں، بازار میں ہے تو نبی نہیں ہے، احباب میں ہے تو نبی نہیں ہے۔ چلیے آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو وہ ممبر پہ ہے تو نبی ہے، مصلی پہ ہے تو نبی ہے، مسجد میں ہے تو نبی ہے۔ تو جو چیز نبی مسجد سے دے وہ لے لو، جو ممبر سے دے وہ لے لو، جو مصلی سے دے وہ لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے جتنی احادیث ارشاد فرمائی ان میں اکثریت ممبر سے تھی، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جو دے رہا ہے وہ اپنا رشتہ دار نہیں دے رہا ہے، کل ایمان دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پار۔ تو نبی ہمیشہ نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ہے تو نبی نہیں ہے، نہیں، ہمیشہ نبی ہے۔ نبی کا قول نبی ہے، نبی کا فعل نبی ہے۔ تو نبی نے یہ زبان جو استعمال کی ہے، حسین و منی وانا من الحسین، صاحبان نظر لوگ موجود ہیں، یہ زبان صرف اس قسم کی زبان 4 لوگوں کے لیے استعمال کی ہے، 5واں کوئی نہیں ہے۔ 4 لوگوں کے لیے نبی کا یہ انداز آپ کو نظر آئے گا کہ نبی نے اس طریقے سے 4 لوگوں سے خطاب کیا۔ پہلی ذات ہے مولا کائنات کی، فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس کے بعد جناب سیدہ کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا حسن و منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھ سے ہے، ورنہ اگر معرفت کی دنیا میں ترجمہ کیا جائے تو سیوے نہیں ہے۔ نبی کہنا یہ چاہتے ہیں جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں جیسا میں ہوں ویسے یہ ہیں، علی مجھ جیسے ہیں، میں علی جیسا ہوں، یعنی جیسا میں ویسے علی، جیسے علی ویسا میں، جیسا سیدہ ویسا میں، جیسا میں ویسی سیدہ، جیسے حسن ویسا میں ویسا حسن، جیسا حسین ویسا میں ویسا حسین۔ شیعو تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ زندگی میں بار بار نبی نے ان 4 کے بارے میں کہا، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، مگر ان 4 نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا۔ آئے ہائے آئے ہائے، توجہ فرمائیے، پوری توجہ۔ بھائی نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، علی مجھ جیسے میں ان جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں ان جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا۔ ان 4 نے کبھی کہا؟ آپ اٹھا کے لائیے، پوری تاریخ آپ کے سامنے، صاحبان نظر ہیں، روز مجلس سے سنتے ہیں، علماء کی نگری میں رہتے ہیں، ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لٹریچر سے محبت کرنے والے۔ ایک حدیث لائیں کہ نبی علی نے کہا نبی مجھ جیسا، فاطمہ نے کہا مجھ جیسا۔ اچھا آہستہ سے کہہ دوں، چلیے یہ دونوں تو بڑے تھے، علی و فاطمہ نہیں کہتے، بچے کہہ دیتے کہ نانا ہم جیسا، مگر نہیں کہا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، بڑے نہیں کہہ رہے، بچوں نے بھی نہیں کہا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ امت کے بوڑھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ امت کے بوڑھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔ نہیں کہا، علی نے کہ نہیں کہا، حسن نے نہیں کہا، حسین نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کہتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کہہ رہے بھائی نبی نے پہلے، نہیں علی نے نہیں کہا، فاطمہ نے نہیں کہا، فاطمہ نے زندگی میں ایک بھی بار نہیں کہا میرا بابا مجھ جیسا ہے، علی نے نہیں کہا کہ رسول مجھ جیسے، حسنین نے نہیں کہا نانا ہم جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی بار بار کہیں بگڑتا کچھ نہیں، ہم نے ایک بار کہہ دیا بچتا کچھ نہیں۔ اگر ہم نے زندگی میں ایک بار بھی کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا، تو عالم اسلام اس بات کو لکھ کے رکھ لے گا اور ہمیشہ کہے گا علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، حسنین نے بھی تو کہا تھا۔ انہوں نے نہ کہہ کے دنیا کے منہ پہ تالا لگا دیا کہ او نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں خاموش ہو جاؤ، اور یاد رکھو جب نبی کے ہمذات نبی جیسے نہیں، کوئی بدذات نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ اب یہ جو جملہ ہے نبی نے جو فرمایا
کہ حسین مجھ سے ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ ضمانت لے رہے ہیں نبی. بھائی میں نے بڑی بات کی ہے لیکن صاحب پوری توجہ. قبلہ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں، دیکھیے دو چیزیں. ضمانت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ضمانت کس کی چیز کو، ضمانت کی کیفیت کیا ہے؟ بھائی الہ آباد کے قریب میں لوگ رہنے والے ہیں، ضمانت سے تو روز واقف ہے. ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان کسی کی ضمانت لیتا ہے نا تو کب تک کی لیتا ہے؟ ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہتا نہیں. کوئی اس مجمع میں ہے جو کسی بچے کی ضمانت لے لے، چھوٹے سے بچے کی ضمانت لے کہ میں ضمانت لیتا ہوں یہ زندگی بھر اچھا رہے گا؟ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ میں اس کا حال دیکھ رہا ہوں، مستقبل نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ضمانت حال کی لی جاتی ہے، مستقبل کی نہیں لی جاتی. اب نبی جو کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سا ہے، یہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ حسین مجھ جیسا ہے، نہیں، نواسہ مجھ جیسا نہیں ہے. نبی نے پوری زندگی کی ضمانت لی ہے. شاید اس بات کو مسلمان نہیں سمجھ پایا، شاید اس بات کو ہم نہیں سمجھ پائے. میں شاید بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کا چہرہ بھی اتر سکتا ہے، ناگوار بھی لگ سکتا ہے، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں اس بات کو ہم نہیں سمجھے کہ یہ رسول نے کہا کیا ہے. مگر یزید اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ نبی کہہ کے کیا گئے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی نے محبت میں کہہ دیا یہ مجھ جیسا، مجھ اس جیسا. نہیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مجھ جیسا ہے، میں اس جیسا ہوں، بلکہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پہچان لو، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کا وجود میرا وجود ہے، اس کی ہاں میری ہاں ہے، اس کی نا میری نا ہے. نہیں پہنچے؟ یعنی نبی علی کی حسین کی زبان سے نکلی ہوئی ہاں حسین کی ہاں نہیں ہے، مصطفیٰ کی ہاں. اور حسین کا دیا ہوا ہاتھ حسین کا دیا ہوا ہاتھ نہیں ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ 55 حکومتیں یزید کی بیعت کر چکی تھیں، مگر اصرار یہ تھا کہ حسین سے لیا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، رسول کا ہاتھ ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وآل. حسین کا ہاتھ نہیں ہے، رسول اللہ کا ہاتھ ہے. حسین کی زبان نہیں ہے، رسول اللہ کی زبان ہے. حسین کی ہاں نہیں ہے. ذرا اگر آپ بیدار ہو تو میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. بھائی حسین کی ہاں، ذرا بولیے حسین کی ہاں. ممبر پہ میں اونچا سنتا ہوں، حسین کی ہاں. مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سب نے اپنے اپنے ٹائم پہ پورا پڑھا، میں بھی پورا پڑھ کے اتروں گا. جتنی محبت سے سنیں گے اتنی جلدی سناؤں گا، ورنہ مجھے بھی کہیں نہیں جانا، کل جاؤں گا اطمینان سے. پھر سنیے بھائی، حسین کی ہاں، رسول کی ہاں. حسین کی نا، رسول کی نا. حسین کی زبان، حسین کا وجود، سب کچھ حسین کا ہے. تو میں آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. حسین کا قاتل بھائی جب آپ سب کچھ مان چکے ہیں کہ نبی کہہ چکے ہیں کہ حسین مجھ جیسا ہے، تو پھر مانو نا کہ حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے. اب میں اور جملہ کہوں، یزید کا طرفدار حسین کے قاتل کا طرفدار نہیں ہے، رسول کے قاتل کا طرفدار ہے. اس لیے کہ حسین کی شہادت نہیں ہے، رسول اللہ کی شہادت ہے. عالم اسلام اسے جانتا ہے کہ نبی کے جملے کا اثر کیا ہے. بھائی نبی اتنا زور کیوں ہے؟ اچھا اب وہ میں یہاں تک آ گیا، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے جو لفظ ہمارے یہاں خصوصاً رجب کے مہینے میں ہر خاص و عام کی زبان پہ ہوتا، بیعت. یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا، یزید نے بیعت. نا غلط، یہ جملہ ہی غلط ہے. یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، یزید کے باپ نے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین سے ایک رات میں بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا. صاحب پوری توجہ، حسین علیہ السلام سے ایک رات میں مطالبہ نہیں ہوا. ہماری قوم، ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں، جو بیچارے پڑھے لکھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مجلسی سنتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ کہ امام حسین سے 27 رجب کو مطالبہ ہوا، 28 رجب کو حسین چھوڑ کے چلے گئے. نہیں. امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال کا زمانہ ہے جو امام حسین نے مدینے میں گزارا ہے.
اس 10 سال میں ہر دن حسین سے مطالبہ بیعت ہوا ہے. اب سمجھا؟ کربلا ایک دن میں نہیں بنی. کربلا ایک دن میں نہیں بنی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام حسن سے جو سلوک کی گئی نا، امام حسن سے جو سلوک کی گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں امام حسن نے جو سلوک کی، امام حسن نے سلوک نہیں کی، امام حسن سے سلوک کی گئی. دلیل یہ ہے کہ جو سلوک کرتا ہے وہ شرطیں نہیں رکھتا، جس سے کی جاتی ہیں. توجہ سنیے گا، جو شرطیں رکھواتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے شرط ہے بھائی یہ کرو گے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں. تو امام حسن نے سلوک کی نہیں ہے، امام حسین سے، امام حسن سے سلوک کی گئی ہے. تو وہ جو سلو نامہ تھا، جو سلو ہوئی تھی یزید کے باپ کے اور امام حسن کے درمیان، پوری توجہ رکھیے گا، اس سلو نامے میں ایک شرط تھی. وہ شرط کیا تھی؟ ساری شرطیں ختم کر کے وہ شرط پہ آنا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا، حسین کی بیعت رسول کی بیعت ہے، حسین کی ہاں رسول کی ہاں. اس شرطوں میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ سلطنت تمہاری طرف نہیں جائے گی، تمہاری اولاد کی طرف، بلکہ یہ آل علی کی طرف آئے گی. یا میں حاکم بنوں گا، یا میرا بھائی بنے گا، یا میری اولاد سے کوئی بنے گا. یہ سلو رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں ہوئی ہے. اور یہ سلو چھپا کے نہیں ہوئی ہے، بتا کے ہوئی ہے. پورے عالم اسلام کو پتا تھا کہ معاویہ جو ہے یزید کا باپ، یہ آخری آدمی ہے. اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ بیعت کر چکا، اس نے سلو کر لی ہے، لہٰذا اس کے بعد یہ حکومت کہاں جائے گی؟ امام حسن کی طرف. مگر اس نے کیا کیا کہ اپنی زندگی ہی میں امام حسن کو زہر دلایا اور امام حسن شہید ہو گئے. یاد رکھیے گا، امام حسن شہید ہوئے تھے، سلو ختم نہیں ہوئی تھی. وہ ایگریمنٹ اپنی جگہ برقرار تھا، ٹھیک ہے. مگر یزید کے باپ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کہیں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو حاکم بناؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا حاکم ہے تو مسلمان اس کا گریبان پکڑ کے کہتے جھوٹ کیوں بول رہا ہے، تو نے تو صلح میں یہ شرط مانی ہے اور یہ شرط تحریری طور پر مانی ہے، لہذا ناممکن تھا. تو جب یہ سب شرطیں طے ہو چکی تھی، پھر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ یزید جیسے شخص کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ وہ سنیے. اور پھر آپ سمجھیے کہ ہم زیادہ سیاست مدار ہیں، ہمارا دماغ زیادہ چل رہا ہے، یا اس زمانے کے آدمیوں کا دماغ زیادہ؟ اس زمانے میں جو کوفے کا حاکم تھا اس کا نام تھا مغیرہ. کیا نام تھا؟ مغیرہ. مغیرہ کی مسلسل شکایات جو تھیں وہ امیر شام کے پاس آ رہی تھی. امیر شام نے ایک خط مغیرہ کو لکھا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ مغیرہ، مسلسل تمہاری شکایتیں آ رہی ہیں اور تم جو ہے وہ حکومت صحیح چلا نہیں پا رہے ہو، تمہارا ظلم زیادہ ہے، تم سے لوگ راضی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم بہت جلد حاکم بدل دیں اور تمہاری جگہ کوئی نیا حاکم بٹھا دیا جائے. جب یہ خط مغیرہ کے پاس پہنچا، مغیرہ نے خط پڑھا، پسینے آ گئے. اس نے کہا تو معاملہ ختم ہو گیا. اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، ایڈوائزروں کو بلایا اور ان کے سامنے خط رکھا اور رکھ کے کہا کہ بھئی یہ خط آیا ہے، اب اس خط کا جواب کیسے دیا جائے؟ کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں دنیا اجڑ جائے مگر حکومت نہ جائے، حکومت رہنی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس آپ ہمیں اتنا سوچ کے بتائیے کہ یزید کے باپ کی کوئی دکھتی ہوئی رگ ہے جسے دبایا جائے تو درد ہو. اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دیں. سوچیے، سنیے امام حسن کیا کر کے گئے. 3 دن کے بعد مغیرہ نے اپنے مشیروں کو بلایا اور بلا کہا بس ایک ہی رگ ایسی ہے کہ جسے دباؤ گے تو درد بہت ہوگا. کہا کیا؟ کہا حسن نے یہ شرط منوا لی ہے کہ تیرے مرنے کے بعد حکومت تیری طرف نہیں، تیرے مرنے کے بعد حکومت تیری طرف نہیں بلکہ آل علی کی طرف آئے گی. کوئی بات نہیں، ہو گیا معاملہ، اب سنتے رہیے گا. کہا پھر بس یہی کافی ہے. ایک قافلہ تیار کیا گیا، ایک وفد تیار کیا گیا اور وہ آیا ہے شام. جب شام آیا ہے تو شام میں جب پہنچے تو بادشاہ نے جیسے ہی مغیرہ کو دیکھا ناراض ہو گیا. کہا تم کیوں آ گئے؟ تمہاری پہلے ہی شکایتیں، ہم تمہیں ہٹا دیں گے. اس نے کہا ہٹا دیں یا بٹھا دیں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں مگر میں عالم اسلام کا جائزہ لے کے آیا ہوں. کہا کیا جائزہ لے کے آؤ؟ کہا ہم بستی بستی ہو کے آئے ہیں، ہم نے ہر بستی میں دیکھا سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد حکومت اور اقتدار تیرے بیٹے کی طرف جائے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں نے حسن کو لکھ کے دیا ہے، میں تو اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ حسن مجھ سے لکھوا چکے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں حسن کی تحریر کا خوف. کہا تم کیوں پریشان ہو؟ یہ تو بات ہم کہیں گے. کہا کیا؟ کہ ہم کہیں گے
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد حاکم تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, تم تو چپ رہنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم کہیں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر یہ شروع کہاں سے کریں گے؟ اس نے کہا سب سے پہلے کوفے سے شروع کیا جائے. کہا کوفے میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ حاکم میں ہوں, اگر میں نے بیعت کر لی تو پورے علاقے نے بیعت کر لی, اپنی اس کرسی سیو کر لی. اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد کہ شام میں ضرورت نہیں کیونکہ شام میں خود آپ حاکم ہیں. کہا کہ سب سے پہلے اس کی جو شروعات کی جائے وہ مدینے سے شروع کی جائے. ہم مدینے جائیں گے, مجمع کو جمع کریں گے اور مجمع کو جمع کر کے سوال کریں گے کہ بھائی آؤ اور یزید کی بیعت کرو تاکہ یزید کو حاکم بنا دیا جائے. سنتے رہیے گا, میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں اور وہ حقیقت سنانے جا رہا ہوں جو بہت سے جوانوں نے آج تک نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایسا ہو گیا, آ گئے مسجد میں جمع ہو گئے ہیں لوگ. امام حسین بھی ہیں, کھڑا ہوا ہے یزید کا باپ. اب جو جملہ کہا اس نے وہ سنیے, تاریخ ساز ہے وکیل صاحب, پوری توجہ. اس نے کھڑے ہو کے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کا نام پیش کروں, نہ میں کسی کا نام دینا چاہتا تھا, مگر مسلمان میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور اگر آپ نے کسی کا نام پیش نہ کیا تو پھر ویسے ہی جھگڑا ہوگا جیسے پہلے ہو چکا ہے. اگر فلاں صاحب نام دے جاتے تو جنگ جمل اور جنگ صفین نہ ہوتی, لہٰذا ہر تخت پہ بیٹھنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے آنے والے کا نام بتا دے. لہٰذا اس قانون کو فالو کرتے ہوئے میں اپنے جانے سے پہلے نام بتانا چاہتا ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو مسند حکومت پر آئے اس کے لیے تو قانون ہے کہ وہ جانے سے پہلے نام بتائے, ورنہ جنگ ہو جائے گی. تو جو مسند نبوت پہ بیٹھا تھا, کیا وہ بغیر نام بتا کے گیا ہوگا؟ نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا ہم کل جواب دیں گے. پوری مسجد خالی ہو گئی, لوگ بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا کس سے بیعت لوگے؟ سب سے. کہ سارے مدینے سے بیعت لینا ممکن نہیں ہے, لہٰذا کیا کیا جائے؟ 5 بڑے باپ کے 5 بڑے بیٹے ہیں, اگر ان 5 بڑے باپوں کے بڑے بیٹوں سے بیعت لے لی گئی, سب سے بیعت لے لی جائے گی. کہ کس سے؟ کہ پہلے خلیفہ کے بڑے بیٹے سے لو, پھر دوسرے خلیفہ کے بیٹے سے لو, پھر عباس کے بیٹے سے لو, پھر زبیر کے بیٹے سے لو, پھر حسین سے لو. کہا جی ٹھیک ہے. پہلی بیعت کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ کہ عبداللہ ابن ابی بکر سے کرو, عبد الرحمن ابن ابی بکر. دوسرے عبداللہ ابن عمر, تیسرے عبداللہ ابن زبیر, چوتھے عبداللہ ابن عباس. میٹنگ ہو رہی ہے, قبیلے کے بڑے لوگ موجود ہیں. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا ہمیں سب پہ بیعت نہیں چاہیے, 4 لوگوں سے بیعت چاہیے, 5 سے. لوگوں نے کہا کس سے؟ جو پروگرام بنا کے لائے تو انہوں نے کہا فلاں سے. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ جب پہلے کا نام لیا گیا مجمع چپ بیٹھا رہا, دوسرے کا نام لیا گیا کہ ان سے بھی بیعت لیں گے, چپ بیٹھا رہا, تیسرے کا نام لیا گیا مجمع چپ بیٹھا رہا, یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر کا نام لیا گیا سارا مجمع چپ بیٹھا رہا. مگر جیسے اس نے کہا نا آخر میں ہم حسین ابن علی سے بیعت لیں گے, 80% مجمع اٹھا اور باہر چلا گیا. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب لوگوں نے جا کے پوچھا کہ تم کیوں اٹھائے؟ کہ یہ پروگرام فیل ہو جائے گا. کہ کیوں؟ کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ حسین سے بیعت لے لیں. کہ کیوں نہیں لے سکتے؟ کہ جب یزید کا باپ حسین کے باپ سے بیعت نہیں لے پایا. جب یزید کا باپ حسین کے باپ سے بیعت نہیں لے پایا تو کون حسین سے بیعت لے گا؟ ناممکن ہے. ابھی کیا ہے؟ ابھی 60 ہجری نہیں آئی, ابھی حسین کو مدینہ نہیں چھوڑنا. اگلے دن پھر میٹنگ ہوئی, پروگرام بن چکا تھا, کھڑا ہوا ہے, اس نے وہی پورا پروگرام پھر سنایا. میں نہیں چاہتا تھا چونکہ میں حسن کو لکھ کے دے چکا تھا. لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بعد یزید حاکم بنے. خدا کی قسم امام حسین کی جرأتوں کو سلام. امام حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے معاویہ کیا تو اپنے بیٹے کو نہیں جانتا؟ یزید شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, گانے سنتا ہے, ناچ دیکھتا ہے, فعل حرام کرتا ہے, اسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے ساری, اور تو چاہتا ہے ہم اس کی بیعت کر لیں؟ میں حسین ناچنے والے کی بیعت نہیں کروں گا, گانے والے کی بیعت نہیں کروں گا, فلاں کی بیعت نہیں کروں گا. اور یہ کہہ کے امام حسین مسجد چھوڑ کے چلے گئے. امام کا عمل ہے, عام کا عمل نہیں ہے. میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں تو لوگ تعجب نہیں کریں گے, جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کی مرضی ہے.
مگر اگر ایک ذمہ دار آدمی بیچ بزم سے اٹھ کے جا رہا ہے تو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ بول کیا رہا ہے؟ امام نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ یزید شراب پیتا ہے، یزید جوا کھیلتا ہے، یزید فعل حرام کرتا ہے، یزید گانے سنتا ہے، یزید فساد کراتا ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ ظالم و جابر ہے، میں بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایسا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ کی صفات کا مظہر ہے اہل بیت۔ کمال یہ ہے کہ اللہ عیب چھپا رہا ہے اور حسین عیب بتا رہے ہیں۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، اللہ عیب چھپا رہا ہے اور حسین عیب بتا رہے ہیں۔ امام حسین کو ایک جملہ کہنا چاہیے تھا، وہ جملہ کافی تھا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بات ختم، پوری توجہ۔ امام حسین کو ایک جملہ کہنا چاہیے تھا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بات ختم تھی، چلے جاتے ہیں۔ مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا میں شرابی کی بیعت نہیں کروں گا، میں جوہری کی بیعت نہیں کروں گا، میں گناہگار کی بیعت نہیں کروں گا، میں فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، میں بندروں کا ناچ دیکھنے والے کی بیعت نہیں کروں گا، میں گانے سننے والے کی بیعت نہیں کروں گا، میں فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا۔ آخر امام حسین نے اتنی وضاحت سے کیوں جواب دیا جب ایک جملہ کافی تھا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا؟ یہ اتنی لمبی تفصیل کیوں بیان کی؟ آغا قراتی کا جملہ سنیے، کہنے لگے حسین دربار میں بول رہے تھے مگر وہ خطاب اس مجمع کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے ہر مجمع کے لیے تھا۔ خدا کرے میں آپ تک یہ بات پہنچا جاؤں۔ وہ خطاب جو حسین کر رہے تھے وہ اس مجمع کے لیے نہیں تھا، ہر زمانے کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر مجمع کے لیے وہ خطاب تھا۔ حسین جانتے تھے آدمی فیس بک سے جڑا ہوگا، یوٹیوب سے جڑا ہوگا، گوگل سے جڑا ہوگا، گوگل ایک ایسی چیز ہے جو بھی ڈالیں گے اس کا جواب آپ کو دے دے گا، فلاں کیسا ہے تصویر نکال کے دے دے گا، فلاں کیسے تھے ان کی تصویر نکال کے دے گا، ان کی تاریخ نکال کے دے گا۔ ایک زمانے میں بچہ باپ سے سنے گا کم، دیکھے گا زیادہ۔ ہم ممبروں سے سنا رہے ہیں یزید 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 یزید، اگر قوم کا کوئی چھوٹا سا بچہ آ کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ابا مجھے یزید دکھاؤ، کہاں سے دکھائے گا وہ؟ اس کے پاس کوئی تصویر ہے؟ کسی البم میں کوئی فوٹو ہے ہی نہیں، دکھا پائے گا نہیں، پھر سمجھائے گا کیسے؟ حسین نے کہا بس جب بھی کوئی تم سے آ کے کہے نا ہمیں یزید دکھاؤ تو تم یہی سنانا جو میں سنا رہا ہوں۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے۔ امام حسین نے کہا جب بھی تم سے کوئی کہے یزید کیسا تھا مجھے دکھاؤ تو تم سنانا کہ یزید ایسا تھا۔ حسین نے بتایا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ناچ دیکھتا تھا، فعل حرام کرتا تھا، اس کے اندر جو تھا حق اور باطل کی تمیز نہیں تھی، وہ فاسق و فاجر تھا۔ مولا یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اس زمانے کے یزید کی نہیں، ہر زمانے کے یزید کی پہچان بتا رہا ہوں۔ ارے اللہ اکبر، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس زمانے کے یزید کی نہیں، ہر زمانے کے یزید کی پہچان بتا رہا ہوں۔ سن 60 ہجری میں حسین نے مدینہ چھوڑا، کون سی ہجری میں؟ 60 سے پہلے 58 ہجری میں حسین حج کرنے آئے ہیں۔ پوری توجہ، حج کرنے آئے، لاکھوں آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب سب طواف کر چکے حسین نے کہا رک جاؤ، ابھی یزید تخت پہ نہیں بیٹھا تھا 58 ہجری میں۔ حسین نے سب کو کہا رک جاؤ، سارا مجمع رک گیا۔ حسین کھڑے ہوئے، ابھی تو لوگ یزید کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، ابھی تو باپ اقتدار میں۔ حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ وہ جو شام میں بیٹھنے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے شرابی بیٹے کی بیعت کریں، وہ مسلمانوں کا حاکم ایک جوہری کو بنانا چاہتا ہے۔ سارا مجمع سن رہا ہے، لاکھوں کی تعداد ہے۔ جب سب سن چکے حسین نے خطبہ تمام کیا، مولا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا میں بس اتنا چاہتا ہوں اپنے گاؤں، اپنے گھر، اپنی بستی، اپنے قصبے میں جب لوٹنا تو لوگوں کو جمع کر کے یہی بتانا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بھائی پوری توجہ، لوگوں کو یہی بتانا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ مولا ہدایت کی ذمہ داری تو تنہا آپ پہ ہے، آپ پہ ہدایت کی ذمہ داری ہے، آپ انہیں کیوں؟ امام نے کہا میں یہ چاہتا ہوں یہ گاؤں جائیں، بستی جائیں اور بستی بستی جا کے یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تاریخ کہتی ہے 1000 مبلغ تیار ہوئے، وہیں 1000 لوگوں نے حسین سے وعدہ کیا مولا ہم گھر گھر جائیں گے اور بتائیں گے کہ یزید ایسا ہے۔ امام مسکرانے لگے، مولا کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں یہ گھر گھر جائیں تاکہ لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہو کہ وہ ٹوکنے لگیں۔
ٹوکنے لگیں. شرابی کو دیکھیں تو ٹوکیں, جوا کھیلنے والے کو دیکھیں تو ٹوکیں, گناہگار کو دیکھیں تو ٹوکیں. یاد رکھنا اسلام میں تلوار تو آخر میں اٹھائی جاتی ہے. یہ لفظ سن لیجئے, کاش میں آپ تک پہنچا گیا. حسین نے کہا ٹوکیں ٹوکیں ٹوکیں. مولا یہ ٹوکنے کی تربیت کیوں دے رہے؟ کہ تم یاد رکھو جو سماج جو معاشرہ ٹوکنے کا عادی ہو جاتا ہے اس سماج میں یزید پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد. جو سماج جو معاشرہ ٹوکنا بند کر دیتا ہے اسی میں یزید پیدا ہونے لگتے ہیں. اور جو عادی ہو جاتا ہے, اب جو امام کا جملہ وہ سنیے, جس گھر میں ٹوکنا بند کر دیا جائے گا اسی گھر میں غلط افراد پیدا ہوں گے. جس سماج میں ٹوکنا بند کر دیا جائے گا اسی سماج میں غلط افراد پیدا ہوں گے. جس معاشرے میں لوگ ٹوکنا بند کر دیتے ہیں اسی معاشرے میں غلط افراد پیدا ہونے لگتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات. یہ مطالبہ بیعت جو اب ہو رہا ہے جسے 28 رجب کہہ رہے ہیں یہ الگ ہے. 10 سال حسین سے مسلسل مطالبہ بیعت ہو رہا, بیعت کرو بیعت کرو. حسین نے کہا نہیں کریں گے. یہ 28 رجب اب جب حسین آئے, اب جب حسین چل رہے ہیں تب بھی ایک عجیب و غریب جملہ کہہ رہے ہیں. ایک عجیب و غریب جملہ, کیوں جا رہے ہیں مولا, کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے؟ امام نے کیا کہا؟ یزید کی ہدایت کے لیے نہیں. ایک جملہ کہا امت کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ بگڑا یزید ہے, ہدایت امت کی کر رہے ہیں. بھائی بگڑا کون ہے؟ شراب کون پی رہا ہے؟ گناہ کون کر رہا ہے؟ یزید. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں کس کی ہدایت کے لیے؟ امت کی ہدایت کے لیے. مولا امت تھوڑی بگڑی ہے. امام کہتے ہیں نہیں, یزید کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, امت کی ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب امت ہدایت پا جائے گی تو یزید جیسے افراد تخت پہ آنا بند ہو جائیں گے. اس جملے کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. آ گئے امام, آ گئے مکے میں حج کیا, حج سے پہلے اعلان کیا میں حج کو عمرے سے بدل رہا ہوں, حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہوں. ایک دن پہلے حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. لوگ جمع ہو گئے, مولا کیوں جا رہے ہیں حج کو عمرے سے بدل کے؟ امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اس زمین کا احترام اتنا ہے کہ یہاں بال کو اکھاڑا نہیں جا سکتا, مچھر کو مارا نہیں جا سکتا, اگر کوئی درخت باہر لگا اور اس کی ٹہنی اندر آ جائے اسے توڑا نہیں جا سکتا. کہا مولا؟ کہ جب اس زمین کا اتنا احترام ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا خون زمین مکہ پہ گر جائے؟ مولا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا سنو, میرے بھائی کی شہادت کے بعد یزید کے باپ نے 30 افراد کو زہر لے کے مدینے بھیجا تاکہ وہ مجھے زہر پلا دے, اور جیسے میرا بھائی اس دنیا سے گیا ہے میں بھی اپنے بھائی کے پیچھے چلا جاؤں. مگر خدا کی توفیق شامل حال رہی, وہ 30 افراد جو زہر لے کے مدینے پہنچے تھے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے اور میں زندہ و سلامت رہا. جب وہ چلا گیا اور اس کا بیٹا حاکم بنا اور اسے معلوم ہوا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے, تو اس نے 3 گروہ میرے پیچھے بھیجے. پوری توجہ, 3 گروہ میرے پیچھے بھیجے. بھائی 3 گروہ کیوں بھیجے ہیں؟ حسین کے قتل کے لیے 3 گروہ کیوں بھیجے ہیں؟ اب جو امام نے وضاحت کی اس وضاحت کو سنیے اور محسوس کیجئے, پھر سمجھیں گے کہ امام نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا. 3 گروہ ایسے ہیں جو میرے قتل کے لیے خانہ کعبہ میں آئے. مولا 3 کا کیا مطلب ہے؟ کہا یزید نے پہلا گروہ اس لیے بھیجا ہے کہ جیسے ہی میں خانہ کعبہ میں آؤں یہ گروہ مجھے قتل کر دے. ٹھیک ہے مولا, پہلے گروہ کا کام یہ کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا. دوسرے گروہ کا کام کیا ہے؟ سنیے, یزید کا دماغ دیکھیے. امام حسین نے کہا دوسرے گروہ کا کام یہ ہے کہ وہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے آنے کا پہلے گروہ کو نہیں پتا. پہلا الگ بھیجا گیا ہے, دوسرا الگ بھیجا گیا ہے. پہلے کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کرے گا, اور دوسرے کا گروہ کا کام یہ ہے کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی میری گردن زمین مکہ پہ گرے وہ اپنی تلواریں نکالیں اور انہیں قتل کر دیں کہ جو مجھے قتل کریں گے. آپ نے پروگرام دیکھا, ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے مولا پہلے یزید آپ کو قتل کرا رہا ہے پھر انہیں قتل کرا رہا ہے جو آپ کو قتل کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ امام نے کہا اس لیے تاکہ میرے قتل کا راز یہی چھپ جائے اور یہ پتہ نہ چلے کہ قاتل کون تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس جملے کو سنیں. پہلے کیا کہا؟ انہیں قتل کیا جائے جو حسین کو قتل کیا جائے, پھر انہیں قتل کر دیا جائے جو حسین کو قتل کرنے آئے ہیں. اچھا اگر قاتل ہی قتل ہو گیا پھر تو سبب بھی ختم ہو گیا. میں یہاں بیٹھا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں, ایک صاحب گولی مارے, ایک پیچھے سے مار دے, تو نے اس کو کیوں ماری؟ مولانا کو اس نے کیوں ماری؟ بات ختم. یزید کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کا پروگرام یہ تھا کہ حسین قتل ہو گئے, وہیں وہ بھی قتل ہو جائیں گے جو کریں گے. بات ختم ہو گئی.
تو اب تو معاملہ ختم ہو گیا. پہلے نے حسین کو قتل کیا, دوسرے نے انہیں قتل کیا جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے. روح کانپ جائے گی. اب اگلا جملہ سنیے گا امام کا. لوگوں نے کہا مولا پہلا انہیں آپ کو قتل کرے گا, دوسرا انہیں قتل کرے گا جو آپ کو قتل کریں گے, تیسرا گروہ کیوں آیا ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ تیسرا گروہ اس لیے آیا ہے کیونکہ جیسے ہی مجھے قتل کیا جائے گا اور میرے قتل کرنے والوں کو قتل کیا جائے گا, وہ تیسرا گروہ کھڑا ہو کے خانہ کعبہ میں کہے گا بھائی ایسے حج کا کیا فائدہ جو حج نبی کے نواسے کو نہیں بچا پایا, اور ایسے کعبے کا کیا فائدہ جس کے صحن میں نبی کے نواسے کو امان نہ مل پایا. لہٰذا اس خانہ کعبہ کو توڑ دیا جائے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو غلاف کعبہ کو پھاڑیں گے, کچھ وہ ہوں گے جو خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑنا چاہیں گے. آپ نے دیکھا ایک تیر سے یزید نے کتنے شکار کیے. پہلے قتل حسین, پھر قاتل حسین کا قتل, اور اس کے بعد ایک گروہ وہ ہے جو حج کو بھی انکار کر دے گا اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا. یزید بہت بڑا دماغ رکھتا تھا, اس نے بہت کچھ سوچا تھا, مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں وہ سوچنا بند کرتا ہے حسین وہاں سے شروع کرتا ہے. اس جملے کو محسوس کریں, خصوصی توجہ. میں نے تاریخ کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آج تک لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا, حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا. اگر سوچئے حسین حج کو عمرے سے نہ بدلتے کتنے نقصان ہوتے. پہلا قتل حسین, دوسرا قاتل حسین کا چھپ جانا, تیسرے حج کا بند ہو جانا, چوتھے خانہ کعبہ کو گرا دینا. حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا, ایک قدم پیچھے ہٹایا, حج بھی بچ گیا, کعبہ بھی بچ گیا. مسلمانوں سوچو, جس کا پیچھے ہٹنے والا قدم یہ سب بچا لے, اگر وہ ایک قدم آگے بڑھا دیتا کیا کیفیت ہوتی. امام حسین کا جملہ, یزید تو کیا سوچ رہا ہے. اچھا اگر یہ سب ہو جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں یزید نے کرا ہے. ارے بھائی امام حسین کی محبت میں حج بند ہوا ہے, امام حسین کی محبت میں خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا ہے, ورنہ انہیں کیا لینا. حسین نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. اب میں ایک جملہ کہہ کے اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. حسین نے, یزید کی پلاننگ کیا تھی؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین تو قتل ہوں مگر قاتل سرعام بدنام نہ کیا جائے, اس کا اعلان نہ کیا جائے. یہی وجہ تھی. ہمارے ممبروں سے ایک جملہ کہا جاتا ہے برسوں سے, ہم بھی کہتے تھے, اب ہم نے کہنا بند کر دیا. ہم کہتے ہیں یزید نے امام حسین سے مدینہ چھڑوایا ہے. یزید نے امام حسین سے مدینہ چھڑوایا, غلط. یزید سے امام حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا, امام حسین نے خود مدینہ چھوڑا ہے. اس لیے کہ یزید گھیر کے حسین کو کربلا نہیں لایا, حسین گھیر کے یزید کو کربلا لائے ہیں. توجہ سنیے گا, حسین گھیر کے یزید کو کربلا لائے ہیں. اس لیے کہ پنجے تن کی آخری کڑی کا نام ہے حسین. حسین سے پہلے 4 تن, حسین کے نانا, حسین کی اماں, حسین کے بابا, حسین کے بھائی. حسین نے ان چاروں کی زندگی کو باقاعدہ دیکھا. حسین نے دیکھا دنیا میں سب سے اونچا نانا میرا, نور اول میرا نانا, عقل اول میرا نانا, حسن اول میرا نانا, کرم اول میرا نانا, عشق اول میرا نانا, گنتی کا پہلا عدد میرا نانا, طٰہٰ میرا نانا, یاسین میرا نانا, مزمل میرا نانا, مدثر میرا نانا, مبشر میرا نانا, صادق میرا نانا, بشیر میرا نانا, سراج منیر میرا نانا, احمد مجتبیٰ میرا نانا, محمد مصطفیٰ میرا نانا. حسین نے باقاعدہ اپنے نانا کو دیکھا کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا نانا. مگر حسین نے پھر کیا دیکھا کہ میرے نانا کو مدینے میں زہر دیا گیا. زہر کہاں دیا گیا؟ مدینے میں. رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی تھی, رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی. روایات جا کے دیکھ لیجئے گا. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے بھائی؟ کتنوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون ہے؟ نہیں, کیونکہ قاتل کو چھپا لیا گیا. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, شہر کی دیواریں اتنی بڑی ہوئیں, اتنی بلند کہ بھیڑ میں نانا کا قاتل چھپ گیا. حسین نے باقاعدہ دیکھا کہ یہ میرے نانا کے قاتل ہیں مگر کوئی نے پکڑنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے قاتل بھیڑ میں چھپ گئے. اس کے بعد اماں, کیا کہنا حسین کی ماں کا, رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ, کیا کہنے. شہید کہاں ہوئی؟ شہر میں. دروازہ کہاں جلا؟ شہر میں. حق کہاں مارا گیا؟ شہر میں. پسلیاں کہاں ٹوٹی؟ شہر میں. محسن کہاں شہید ہوئے؟ شہر میں. قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟
پتہ ہے؟ نہیں. اس قوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کا قاتل کون. جیسے شہر میں نانا کے قاتل چھپے تھے ویسے ہی اماں کے قاتل چھپ گئے. اس کے بعد بابا کیا کہنے حسین کے بابا کے, مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ, شیعوں کا پہلا امام, شہید کہاں ہوئے ہیں؟ مسجد میں. قاتل کا نام کتنوں کو معلوم ہے؟ اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کو قتل کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ان کے قاتل چھپائے گئے ویسے ان کے بھی قاتل چھپائے گئے. میرا عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ انہوں نے کسی کا قاتل نہیں ڈھونڈا, علی کا تو ڈھونڈ لیتے, اس لیے کہ سلسلہ خلافت میں اکیلے علی تو ہیں جو شہید ہوئے ہیں, نہیں ڈھونڈا گیا. پوری توجہ, بات ختم کر رہا ہوں. علی کا قاتل چھپا لیا گیا. اس کے بعد بھائی حسن, سورہ کوثر کی پہلی تفسیر, آغوش رسالت کا پہلا پھول, جس نے علی حسین سے پہلے زبان رسالت چوسی ہو, وہ حسن. شہید کہاں ہوئے؟ مدینے میں. زہر کہاں دیا گیا؟ مدینے میں. زہر پلانے والی کہاں تھی؟ مدینے میں. زہر دلانے والا کہاں تھا؟ مدینے میں. قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟ توجہ سنیے گا, یزید کا پروگرام سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے, حسین نے باقاعدہ دیکھا شہر میں نانا کے قاتل چھپے, شہر میں اماں کے قاتل چھپے, شہر میں بھائی کے قاتل چھپے, شہر میں بابا کے قاتل چھپے. اب حسین کو معلوم تھا شہادت اب ہمیں دینا ہے, مگر حسین نے کہا پروردگار شہادت تو ہم دیں گے, قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. آئے 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 آئے, شہادت تو دیں گے, قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. حسین نے کہا آ جاؤ یزید, شہر کے باہر آ جا, نہ جہاں دیواریں ہوں گی نہ مکان ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سب کے قاتل چھپے, حسین کا چھپا؟ زور سے بولیے, ارے بھائی زور سے بولیے, چھپا؟ کسی قوم کے کسی آدمی سے پوچھو حسین کو کس نے قتل کیا؟ بھائی یزید. چونکہ یزید رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, لہٰذا مسلمانوں نے یزید پہ ہمارے ساتھ مل کے لعنت بھیجنا شروع کی. یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت. ہم بھی خوش ہو گئے کہ چلو کہیں تو لعنت جا رہی ہے, یزید پہ لعنت. کربلا سے لے کر آج تک ہمارے بھائیوں نے مسلسل یزید پہ لعنت بھیجی, ہم سب خوش ہو رہے تھے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس یزید پہ 61 ہجری سے لعنت بھیجی جا رہی تھی, 2018 میں اسے بھی رضی اللہ بنا دیا گیا, بنایا گیا. افسوس کا مقام ہے یہ. عالم اسلام نے اس کی بھی عزت کرنا شروع کر دی. یزید جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ کربلا سے لے کے یزید پہ اب تک لعنت ہو رہی ہے اور اب جا کے ایک دم اسے عزت دی جا رہی ہے. آپ سمجھے ہی نہیں, ہوا کچھ بھی نہیں. بس ہوا اتنا کہ جو حملہ حسین نے کربلا میں کیا تھا اس کا اثر اب نظر آ رہا ہے. میں پوری توجہ لفظ کہنے جا رہا ہوں. اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ حسین نے کربلا میں قاتل تو اپنا پکڑا تھا, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین نے خالی اپنا قاتل پکڑا ہے, لہٰذا اس پہ لعنت کرو کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. مگر جب حسین نے گریبان پکڑ کے نقاب الٹی تو نانا کا بھی پکڑا گیا, اماں کے بھی پکڑے گئے, بھائی کا بھی پکڑا گیا, بابا کا بھی پکڑا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا ویسے قتل کرنے والوں کا بھی خاندان ایک تھا. یاد رکھیے گا, حسین کی ہاں رسول کی ہاں, حسین کی نہ رسول کی نہ. حسین کا اقرار رسول کا اقرار ہے, حسین کا انکار رسول کا انکار ہے. اور یاد رکھیے گا حسین کا قاتل رسول اللہ کا قاتل ہے. جو رسول اللہ کا قاتل ہو اس پر جہنم واجب ہے, وہ کسی بھی کرین سے اٹھایا نہیں جا سکتا. دنیا میں کوئی جیک ایسی نہیں ہے جو اس کے کردار کو بلند کر دے. اس لیے کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ خون حسین سے رنگین ہو, کسی بھی 14 میں سے اگر کسی کا بھی خون کسی کے ہاتھ پر ہے تو یاد رکھیے گا دنیا ہو یا آخرت وہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ایصال ثواب ایک بہانہ ہوتا ہے, کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ اس بہانے سے سال میں ایک مرتبہ فاطمہ ہمارے گھر آ جائیں. کہیں بھی مجلس ہوتی ہے, کہیں بھی مجلسیں ہوتی ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر, ہمارے دروازے پر, ہمارے غریب خانے میں, ہمارے عزا خانے میں کم سے کم سیدہ آ جائیں. خدا کی قسم جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا, جتنا بڑا انسان ہوتا ہے
اس کے بلانے کے اتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ فاطمہ کو بلانے کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بس فرش اعضا بچھا دو۔ ایک بی بی جنت البقیع سے چلتی ہے، ایک بی بی کو شام سے لیتی ہے، ایک کو قید خانے سے لیتی ہے، فرش اعضا پہ آ جاتی ہے۔ آپ لوگ تو صبح آئے نا، وکیل صاحب پوری رات مصروف رہے، کام چلتا رہا، کس لیے عزادار آ رہے ہیں، کس لیے ماتمدار آ رہے ہیں۔ آپ روز ان سے ملتے ہوں گے الہ آباد میں، ہنسنا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، مگر آج آپ اس رشتے سے نہیں مل رہے ہیں جس سے آج آپ حسین کے عزادار کی حیثیت سے۔ جب حسین کی عزادار کی حیثیت سے کوئی آتا ہے نا، دیکھیے ہر انسان کی ایک اپنی زندگی ہے۔ میں ہوں، میرا نام محمد حسینی ہے، گھر میں لوگ محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ جب میں ویسے لوگوں سے ملتا ہوں تو ان کی محبتیں کچھ اور ہوتی ہیں، مگر جب میں ذکر حسین کی نیت سے نکلتا ہوں تو پھر محبتوں کا اور معاملہ ہے۔ ہمارے نجیب بھائی ہیں، یہ ویسے کیا ہیں، شاعر ہیں، ناظم ہیں۔ جب انسان منصب جو نوحہ پڑھتا ہے، اسی طریقے سے جب آپ کسی کی مجلس میں جاتے ہیں نا تو پھر آپ رشتوں کے حساب سے نہیں جاتے ہیں، حسین کی قربت کے حساب سے۔ ایک روایت پڑھوں گا بس، جانتے ہیں آپ جتنی مرتبہ آپ زندگی میں امام حسین کی قبر کی زیارت کریں گے یا کسی بھی معصوم کی، جب آپ قبر میں جائیں گے اتنی مرتبہ اہل بیت آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ شرف ہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں خدا انہیں بار بار بلائے، جو نہیں گئے ہیں میرے اللہ انہیں بلائے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کریں۔ مشہد میں آپ جب جائیں گے، امام رضا کے صحن میں ایک صحن ہے، صحن حر عاملی، بہت بڑا صحن ہے۔ شیخ حر عاملی جب اس دنیا سے گئے تو 2-3 دن کے بعد اپنے شاگرد کے خواب میں آئے، تو شاگرد نے ان سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا بھائی قبر کی پہلی رات ایسے گزری کہ جب میں قبر میں گیا علی ایک بار ملنے آئے، حسین ایک بار آئے، حسن ایک بار، تمام ایک بار آئے، مگر امام رضا کئی بار آئے، بار بار آئے۔ جب امام آتے تھے میں لرز جاتا تھا، میں نے آخر میں مولا آپ کیوں آتے ہیں بار بار؟ مولا بس آ گئے ایک مرتبہ، بار بار نہ آئیے، آپ کو زحمت ہوگی۔ تو امام نے کہا حر عاملی تمہیں نہیں پتا، ہم اہل بیت کا قانون یہ ہے کہ جو ہماری قبر پہ جتنی مرتبہ آتا ہے، اللہ، ہم اتنی مرتبہ اس کو، جو جتنی مرتبہ کربلا گیا ہے ہوتا ہے۔ ہم کربلا جاتے ہیں جی، کربلا گئے ہیں، لیٹے ہوئے ہوٹل میں، شام کو چلیں گے صبح کو چلیں گے، نہیں، شام اور صبح تو تم اپنے شہر میں بھی گزار دیتے ہو، کربلا گئے ہو تو صرف حسین کے لیے جانا، نجف میں ہو تو صرف علی کے نام اپنے حوالے، کسی سے نہ ملاقات نہ کچھ، حرام۔ اس لیے کہ جتنی مرتبہ تم ملو گے اتنی مرتبہ، اس لیے کہ جتنی تڑپ ہمیں ملنے کی ہوتی ہے اتنی تڑپ اہل بیت کو ہم سے ملنے کی ہوتی ہے۔ حضرت آیت اللہ مرشی نجفی دنیا عرفان کی ایک بہت بڑی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حرم امام حسین میں عمل کیا 40 دن، 40ویں دن میں نے دیکھا کہ حضرت کی قبر سے اس طرف سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی۔ میں قبر پہ گیا، میں نے دیکھا کہ میرے والد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً سوچا کہ والد کے انتقال کو تو کئی برس ہو گئے ہیں، مگر والد کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے جا کے سلام کیا، اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتا میرے والد نے کہا کہ مرشی جلدی چلے جاؤ، مولا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں دوڑ کے گیا۔ سنیے جب ہم کربلا جاتے ہیں تو کتنا خیال ہوتا ہے۔ میں دوڑ کے گیا، میں نے دیکھا کہ امام حسین کھڑے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، مولا میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، حسین نے گھاس نکال کے بھی کھا لو، مولا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، واپس نہیں آنا چاہتا، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، خدا تم سے بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ پھر میں نے کوئی سوال کیا، امام نے انگوٹھی اتار کے دے دی۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں امام بات مجھ سے کر رہے ہیں اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا کہیں جلدی میں جانا ہے؟ تو امام نے کہا مجھے فلاں ہوٹل میں جانا ہے۔ مولا کیوں ہوٹل میں جا رہے ہیں؟ بس سن لیجئے، مرشی نجفی کہتے ہیں یہ سوچ کے میں بہت دیر تک روتا ہوں۔ امام نے کہا میں فلاں ہوٹل میں فلاں زائر سے ملنے جا رہا ہوں۔ مولا زائر تو آپ سے ملنے آتا ہے، کہاں زائر مجھ سے ملنے آتا، مگر 3 دن ہو گئے اسے وطن سے آئے ہوئے،
ابھی تک نہیں آ پایا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب سے آیا ہے بخار میں مبتلا ہے، تو میں روز اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. مولا آپ کیوں جاتے ہیں؟ اگلا جملہ سن لیجئے، کلیجہ پھٹ جائے گا. مولا آپ کیوں جاتے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا مرشی اس کربلا میں اس کے میرے علاوہ کون ہے؟ اللہ، وہ تو غریب الوطن ہے. اس کربلا میں کون ہے؟ یاد رکھیے گا، جتنی محبت ہم امام حسین سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت امام حسین آپ سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جو لوگ کربلا گئے بتائیں گے، ان سے پوچھئے گا جیسے وہ ہندوستان میں مجلس میں بیٹھ کے روتے ہیں ایسے کربلا میں نہیں رو پائیں گے. کربلا میں کیفیت عجیب ہوتی ہے، آدمی کھڑا رہتا ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں، چیخیں نہیں نکلتی. ورنہ آپ یقین جانیں اگر وہاں رونے کی اجازت مل جائے نا اور وہ پابندیاں ہٹ جائیں تو انسان آپ کو سڑکوں پہ بے ہوش ملیں گے، حرم میں بے ہوش ملیں گے. مگر آپ کو وہاں کیسے لوگ روتے ہوئے ملتے ہیں؟ بس دیکھتا ہے روزہ. اور حضرت آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے زمانے میں، آخری بات اور مجلس تمام، آیت اللہ خوئی کے زمانے میں ایک قافلہ ہندوستان سے گیا، ایک مرثیہ خان اس میں گئے، نوحہ خان یا مرثیہ خان. وہ اتنا روتے تھے کہ کبھی ان سے پورا کلام نہیں پڑھا گیا، جب بھی پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ بھائی یہ اگر کربلا جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب یہ یہاں اتنا روتے ہیں. کہتے ہیں جب کربلا پہنچے تو وہ روئے مگر ان پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہو پائی. بڑی کوشش کی، وہ نجف سے واپس، کربلا سے واپس نجف آئے. آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا. آقا سے ملاقات کا وقت لیا. بتاؤ کیا بات ہے؟ میں ہندوستان سے آیا ہوں، نوحہ خان ہوں، مرثیہ خان ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آقا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا کیا گناہ ہوا؟ کہ یہ نہیں پتا کہ کیا گناہ ہوا. تمہیں پتہ بھی نہیں اور کہہ رہے ہو گناہ؟ کہاں؟ کہ کیونکہ اس کا اثر میں دیکھ رہا ہوں. کہ کیا اثر؟ کہ میں ہندوستان میں تھا تو بہت روتا تھا، جب سے یہاں آیا ہوں مجھے رونا نہیں آ رہا. آنسو بہ رہے ہیں مگر وہ کلیجہ میرا جو پھٹنے کو تیار ہوتا تھا وہ یہاں نہیں ہو پا رہا. میں یہ سنا آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتے تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. کہ پھر میں رو کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ آقا نے کتاب اٹھائی، روایت سنائی. روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. آقا نے کتاب کھول کے کہا سن، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے کوئی جد کا زائر زمین کربلا کی زیارت کے لیے آتا نا، جیسے ہی وہ کربلا کے حدود میں قدم رکھتا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باپ. مولا اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کے دل پہ رکھ دیتے ہیں. اس نے کہا آقا میں سمجھا نہیں. مولا ہمارے دل پہ اپنا ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں یہ پردیسی آ کے یہاں رو رو کے مر نہ جائے. اللہ اکبر. بھائی ایک جملہ سن لیا اور مجلس رحمت تمام. کہیں ایسا نہ ہو یہ پردیسی یہاں آ کے رو رو کے مر نہ جائے. اس نے کہا آقا یہ تو ایک شرف ہے نائک عزادار کے لیے کہ وہ اپنے ملک سے آئے اور یہاں رو رو کے مر جائے. اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ اس کی بیٹیاں ناز کرے گی، اس کی نسل ناز کرے گی. ہمارے ابا زمین کربلا پہ مرے، حرم امام حسین میں مرے، روتے روتے مر گئے. یہ سننا تھا. آقا خوئی نے امامہ اتارا، گریبان چاک کیا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اگلا جملہ سن. کہ مولا فرماتے کہیں ایسا نہ ہو وہ آ کے یہاں کربلا میں مر جائے اور اس کی بیٹیاں میری صغرا کی طرح انتظار کرتی رہ جائے. اے مولا ہماری بیٹیوں کا اتنا خیال. ہائے کربلا، ہائے سکینہ، ہائے مدینہ، ہائے صغرا. سيعلم الذين ظلموا ایام انقلب ينقلب. پروردگارہ تو واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے. میرے اللہ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف ہوں. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے. میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں باہر اندر، خواتین میں مردوں میں، یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. میرے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جنہیں دی ہے انہیں بخش دے، جنہیں بخش دی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا اس ذکر کے صدقے میں اس گھر پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ اس گھر کو شر ظالمین، حاسدین، منافقین سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ حاضرین کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ میرے اللہ ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما، ان کو رزق حلال عنایت فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا دعاؤں میں ایک اہم دعا یہ ہے، جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لیے حسین آ جائیں، میرے اللہ اس ذکر کو نسلوں میں منتقل کر دے، ہمیں حق ممبر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس فرش عزا کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید منظور حسین ابن ہدایت علی، مرحومہ مغفورہ اقبال فاطمہ بنت حسین احمد اب اور تمام ان کے اہل خانہ بالخصوص وہ افراد جو عزاداری سید الشہداء کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، علماء کی، ان کے لیے ارواح کے لیے سب اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔